ماں سے روٹے تو کہاں جائے گا؟ ماں سے روٹے تو کہاں جائے گا؟ ماں کیا کہے گی؟ روٹ کے جا رہا، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ پیار دینے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا تجھے کوئی نہ ملے گا، میری چھاؤں تلے تو رہے گا، کبھی تجھ پہ دکھ نہیں آ سکتا، میری شفقتوں اور میری محبتوں کو تو دیکھے گا تو جا کر کے ہمیشہ یاد کرے گا۔ جو ماں شفقت اور محبت دے رہی ہے، اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کھا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے مجھ سے ناراض ہو کے جانا چاہتا ہے، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ اللہ کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ، یہ آسمان و زمین اور یہ پہاڑ، فرشتے، سب کے سب اللہ سے کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں ان کو عذاب دوں۔ آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے پھٹ پڑوں ان کے اوپر، فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے انہوں نے تو دنیا کو گندا کر دیا، ان کے اوپر عذاب کے تھوڑے برسا دوں۔ زمین کہتی ہے اللہ انہوں نے سیاہ کر دیا، مجھے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا، اجازت دے میں پھٹوں اپنے اندر ان کو نگل لوں۔ دریا کہتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں ان کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے ان کان عبدکم فشارکم بی، ٹھیک ہے تمہارے بندے کو پکڑو، تمہارے بندے کو کیا کرو؟ پکڑ لو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَإِلَيَّ عَبْدِي، اور اگر میرے بندے ہیں تو پھر میرے بندوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑو، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ، کتنی محبت کرتا ہے اللہ۔ ایک ماں جو پیار کر رہی ہے وہ اللہ کی محبت کا نامعلوم رحمت کا کون سا حصہ اسے ملا ہوا ہے؟ 100 رحمت کے حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دنیا میں اتارا ہے، ایک حصہ صرف، اس میں تمام مائیں ہیں، تمام باپ ہیں، اور ماؤں میں بھی انسان نہیں، جانور اور پرندوں اور درندوں کی مائیں بھی ہیں۔ ایک کتیا کا پلہ ہو اور وہ دودھ پلا رہی ہو، بیٹھا ہوا ہو پاس میں، ذرا مار کے دیکھنا اس کے پلے کو، چڑھ جائے گی آپ پہ، گوشت اتار لے گی کہ میرے بچے کو چھیڑا کیوں کرے؟ وہ اتنا پیار کر رہی ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی مادائیں ہیں وہ سب اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہیں، انسان کی ماں وہ بھی پیار کر رہی ہے۔ انبیاء کے دل میں امت کی کتنی محبت ہے، وہ ایک ہی حصے کا کیا ہے؟ نہ معلوم کون سا حصہ ہے، کون سا حصہ ہے؟ باپ بیٹوں سے محبت کر رہا، دوست دوست سے محبت کر رہا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، اور اسی طرح آپس میں اقربا ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، استاد شاگرد سے، پیر مرید سے۔ یہ محبتیں سب کی سب، یہ رحمتیں سب کی سب ایک حصے کا ذرہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے۔ 99 کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب ایک حصے کا یہ نتیجہ ہے تو 99 حصے جس ذات کے پاس ہوں گے اس کو کتنا پیار ہوگا، اس کو کتنا رحم ہوگا، اس کو کتنا دلال ہوگا اپنے بندوں کے ساتھ، کتنا دلال ہوگا اپنے بندوں کے ساتھ میں، کیا وہ آسان ہے؟ اچھا۔ اور پھر قیامت کے دن یہ ایک حصہ جو اللہ نے تقسیم کیا ہے نا، یہ بھی قیامت میں اللہ سب سے چھین لے گا اور اپنا 100 کا کوٹا پورا کر لے گا، 100 کا کوٹا اللہ کا پورا۔ اب 100 کے کوٹے کے ساتھ اللہ قیامت میں اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اس چھیننے کا نتیجہ ہی کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ کوٹے کا حصہ ہوگا جو چھین لیا گیا ہے۔ کیا شوہر بیوی سے بھاگ رہا، بیوی شوہر سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، اور دوست دوست سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، ہر ایک سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ رحم کا حصہ نکال لیا گیا، وہ پیار کا حصہ نکال لیا گیا، اللہ کے پاس آ گیا۔ اب اللہ 100 حصوں کے ساتھ وہ رحمت کی موسلا دھار بارشیں کرے گا، وہ بارشیں کرے گا کہ شیطان کے دل میں بھی آئے گا کہ آج میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے، شیطان بھی سوچے گا لگتا آج میرا بھی بیڑا کیا ہے؟ پار ہو جائے گا۔ اتنی دھواں دھار بارش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ کے کرم کی۔ ایک موقع ایسا آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ہے؟ بے پناہ پیار کرنے والا ہے، بے پناہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کرے ہم اللہ کے پیار کو سمجھیں، اللہ کے پیار کو سمجھیں، اللہ کی محبت کو سمجھیں۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو سمجھتے ہیں تو یہ بغاوتیں، یہ نافرمانیاں، یہ حکم ردولیاں، یہ سرکشی
یہ نہ ہوتی، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے کتنا پیار کر رہا ہے، کتنی محبت کر رہا ہے۔ واقعہ نا کہ نوح علیہ السلام نے جب کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ سب کئی ملیاں میٹ کر دے، کوئی گھر نہ باقی رہے، کافر کا بیج ختم ہو جائے۔ دعا قبول ہو گئی، سارے ختم ہو گئے، 80-82 بچے، پھر دنیا انہیں سے آباد ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، زمین پر آئے تو اللہ نے فرمایا نوح کیا کرو؟ آپ مٹی کے برتن بناؤ۔ کیا بناؤ؟ مٹی کے برتن بنا رہے، انبار لگا دیا بنا کے، انبار لگ گیا تو اللہ نے فرمایا ڈنڈا لو، سب کو توڑ دو، ڈنڈا لے کے سب کو توڑ دو۔ وہاں تک صاحب عثمانی لکھا ہے کہ ڈنڈا لے کے سب کو ایک طرف سے توڑ دو۔ آدم نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ بنوائے، ان سے میرا تو دل دکھتا ہے، اتنی محنت سے میں نے بنائے، آپ کہہ رہے میں نے کوئی کام نہیں کیا، ان سے کوئی کام نہیں لیا، سب کو توڑنے کا حکم دے رہے، میرا دل دکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا نوح تم نے مٹی کے برتن بنائے، ان کو توڑتے دل دکھ رہا ہے، میں نے اپنے بندوں کو بنایا تھا، پالا تھا، بڑا کیا تھا، اور تم نے ایک ہی بدوا کی سب کو ہی ختم کر دے، سب کو ہی ختم کر دے۔ میں نے بنایا تھا نا، تم تو نہیں کھلاتے تھے انہیں، تم تو نہیں پلاتے تھے انہیں، میں کھلا پلا رہا تھا، تم نے سب کو ہی ختم کرا دیا۔ میری بدعا تو تیری قبول کی، لیکن تیرے دل میں اتنا دکھ ہے تو سوچ میں نے پیدا کیا ہے تو میرا کیا حال ہے۔ اللہ تو کافروں سے بھی پیار کر رہا ہے، مشرکوں سے بھی محبت کر رہا ہے، ایسا نہیں کیوں؟ اس کے بندے ہیں۔ اس لیے آقا نے کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من یحسن الی عیالہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے جو اللہ کے کنبے سے پیار کرے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، اللہ کو سب سے زیادہ اس سے پیار کرے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں سے کیا ہے؟ بے پناہ پیار کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا، اور اس بیان میں اللہ کی پکڑ کا تذکرہ کیا، اور ایسی منظر کشی کی کہ کئی لوگوں کی چیخیں نکلی اور کئی جنازے اٹھ گئے، کئی جنازے اٹھ گئے۔ تو اللہ نے اعلان کیا عبد القادر ایسا کیوں بیان کیا؟ میرے بندوں کی جانیں چلی گئی۔ اے اللہ 18 سال سے تیری رحمت کو بیان کر رہا تھا، آج پہلا دن کا تیری پکڑ کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ 18 سال تم بیان کرتے رہے میری رحمت ختم ہو گئی کیا؟ رحمت ہی بیان کرتے رہتے، وہ پکڑ کو بیان کیا کہ میرے بندے کیا ہیں، کڑپ گئے سارے کے سارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کا، بڑا پیار کا معاملہ کرتا ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کے پیار کو سمجھتے، اللہ کی محبت کو سمجھتے، اللہ کے دولار کو سمجھتے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور کتنا اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ہم بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم توڑتے ہیں، تو اللہ اتنے انعامات ہمیں دے رہا ہے۔ اگر ہم مان کر چلیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے چلیں، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں، تو اللہ کتنا نوازے گا، کتنا نوازے گا۔ جب ہم تھوڑا مان لیں اللہ کو تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرتا۔ وہ رب جو کافر کو بھی دے رہا ہے کہ ہمیں محروم کرے گا؟ وہ رب جو کافر و مشرک کی سنتا ہے کہ ہماری نہیں سنے گا، ہمیں محروم کر دے گا؟ ہم مانگے تو صحیح، اللہ سے مانگے تو صحیح، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو صحیح۔ ہم نے تعلق ہی چھوڑ دیا اس رب سے، مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اپنے رب سے اپنے تعلق کو ہم کیا کریں؟ مضبوط کریں۔ وہ رب جو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، اٹھے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ہمیں نہیں مل رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا، لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاش رکھتا ہے۔ وہ کریم جو بغیر مانگے دے رہا ہو، کیا مانگنے والوں کو محروم کرے گا؟ بغیر مانگے جو دیتا ہو، مانگنے والوں کو محروم کرے گا؟ وہ کریم جو شیطان کی دعا بھی سن لیتا ہو، کس کی؟ شیطان کی دعا سنتا ہو۔ میں نے کئی جگہ کہا شیطان کی دعا، یہ شیطان کو جب اللہ نے کہا اخرج فإنک رجیم، مردود نکل جائے یہاں سے، عین اس وقت میں جلال کے وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون،
اے اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. کس بات کے لیے؟ وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا. گمراہ کرنے کی مجھے مہلت دے دے، یہ دعا مانگتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ جا جا قیامت تک کے لیے مہلت دی تجھے. شیطان کی اللہ نے سنی تو کیا ہماری نہیں سنے گا؟ وہ شیطان کی سن رہا ہے، فرعون کی سنے. حکیم ترمذی میں لکھا واقعہ کہ فرعون کے پاس قوم آئی جب قحط پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، قحط پڑ گیا، سوکھا ہو گیا، جانور مرنے لگے، کھیتیاں ساری کی ساری ختم. قوم آئی، او ہمارے رب، او ہمارے رب، بادشاہ سلامت، بارش کرائیے. خشکی ہو گئی، نہ پینے کو پانی ہے، نہ نہانے کو پانی ہے، نہ کھیتیوں میں پانی لگ رہا، بارش کرائیے. فرعون نے کہا صبح کو ہو جائے گی. رب صاحب کیا کہہ رہے صبح کو؟ یہ ٹالا کیوں؟ ابھی کہتے رب تھے تو ابھی کہتے ابھی ہو جائے گی. جانتے ہیں کہ میں بھی جھوٹا ہوں. کیا ہوں؟ جھوٹا ہوں. تو کہا صبح ہو جائے گی، لوگ چلے گئے. اب اس نے کیا کیا؟ جب رات آئی تو اس نے اپنا شاہانہ سارا لباس اتارا، ٹاٹ پہنا. جب ہے نا ٹاٹ پہنا، اور ٹاٹ پہننے کے بعد میں دریائے نیل کے بیچ میں جا کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاتھ اٹھا کے، اللہ رب تو ہی ہے، میں جھوٹا ہوں. رب تو ہی ہے، میں جھوٹا ہوں، اور یقیناً تو ہی سب کچھ کر رہا ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو جھوٹ چلا رہا ہوں. جھوٹ اللہ تو نے میرے جھوٹ پر اب تک میری لاج رکھی ہے، عزت بنائے رکھی ہے، مجھے رسوا نہیں کیا. اے اللہ اگر آج صبح بارش نہ ہوئی، تیرا بندہ رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. اللہ لاج رکھ لے، صبح کو بارش کر دے. اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو ہی ہے، میں جھوٹا ہوں، لاج رکھ لے، عزت رکھ لے، صبح بارش ہو جائے. اللہ نے صبح کو بارش کر دی. آپ اندازہ لگاؤ، جو فرعون وقت کی سن رہا ہو، فرعون وقت کی سن رہا ہو، کیا ہمیں محروم کرے؟ ہمیں نہیں دے گا. کوئی لینے والا تو ہو، وہ ہاتھ تو ہو جو لے سکے، وہ زبان تو ہو جو مانگ سکے، وہ زبان تو ہو جو مانگ سکے، وہ دل تو ہو جس میں درد ہو، وہ دل تو ہو جس کے اندر احساس ہو کہ میں خطاوار ہوں، میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں. وہی ہے احساس درد ہو تو کریں درد کی دوا، احساس درد ہو تو کریں درد کی دوا. افسوس تو یہ ہے کہ احساس ہی نہیں، افسوس تو یہ ہے کہ احساس ہی نہیں. اندر کا جب ضمیر مر جاتا ہے، دل مر جاتا ہے، اور جب آدمی کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی گناہ کر لے اسے کوئی بات نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف. تو اس لیے اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، اس دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو کہ کیا کر رہے ہیں، کس رب کی بغاوت ہے، کس رب کی نافرمانی ہے، کس اللہ کو فراموش کر رکھا ہے، کسے بھلایا ہے، کس کو بھلایا ہے؟ جس رب نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے. فی ثلاث ظلمات قرآن کہہ رہا ہے، 3 تاریکیاں ہیں پیٹ میں، جس اللہ نے وہاں بھوکا نہ رکھا. جب ہم دنیا میں آئیں گے تو اللہ بھوکا نہ دے. اس پیٹ کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیں، اس پیٹ کے لیے ہم ظلم کریں، اس پیٹ کے لیے آپس کی رشتہ داریوں کو ختم کر دیں، اس پیٹ کی خاطر خون سفید ہو جائے ہمارے، اس پیٹ کی خاطر اللہ کے فرائض سے روگردانی کریں، اس پیٹ کی خاطر ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چھریاں چلا دیں، اس پیٹ کی خاطر ہم بغاوت پر تل جائیں. پھر ہم سے بڑا ناشکرا، ہم سے بڑا نمک حرام، ہم سے بڑا نالائق اور ہم سے بڑا اللہ کا باغی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سوچنا پڑے. جیسے ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے، حالات یوں ہی نہیں آتے، حالات آتے ہیں عمل کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر. اللہ حالات لانا نہیں چاہتا، اللہ حالات لانا نہیں چاہتا، ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا. لیکن اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے تو کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، بڑی پکڑ سے پہلے، موت سے پہلے، حشر سے پہلے، قبر کے عذاب سے پہلے تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے کیا عذاب، سزائیں، گرفت،
تھپڑ تماچے لگائیں گے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے آ جاؤ، ہو سکتا ہے لوٹ آؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لو، ہو سکتا ہے میری طرف تم رجوع کر لو، اور جو میں اعلان کر رہا ہوں میرے بندو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، تمہاری دوڑ ادھر کو لگ جائے۔ میں اعلان کر رہا ہوں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارے کان کے پردے کھل جائیں، تمہارے دماغ میں آ جائے، تمہارے دل کے دریچے کھل جائیں اور یہ بات سمجھ میں آئے میرا رب بلا رہا ہے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف، ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جھٹکے دیتا ہے تاکہ سدھر جائے، تاکہ سمجھ جائیں۔ جیسے باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر بچہ شرارت کرے تو ماں تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، لگاتی کہ نہیں لگاتی؟ تھپڑ بھی لگاتی، کبھی اٹھا کے پھینک بھی دیتی ہے، غصہ آتا ہے تو اٹھا کے پھینک بھی دیتی ہے۔ اور باپ بھی کبھی کیا ہے؟ تھپڑ بھی، کبھی کمچی بھی لگاتا ہے، لیکن جب کمچی لگاتا ہے اس وقت بھی باپ کی محبت کم نہیں ہوتی، ماں تھپڑ مارتی ہے اس وقت بھی اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ ماں مارتی ہے، بچہ روتا، پھر خود رونے بیٹھ جاتی ہے، پھر خود کیا ہے؟ رونے بیٹھ جاتی ہے، زیادہ چوٹ لگے پھر خود روتی ہے، میں نے اپنے بچے کو زیادہ مار دیا ہے۔ جیسے یہ ماں مارتے وقت اپنے بچے سے پیار کر رہی ہوتی ہے، مارتے وقت بھی اس کا دلار کم نہیں ہوتا، میرا اللہ بھی اگر مجھے سزا دے رہا ہے، میری گرفت کر رہا ہے، اس وقت بھی میرے رب کا پیار میرے ساتھ ہے، میرے رب کی محبت میرے ساتھ ہے، میرے رب کی رحمت اس وقت بھی میرے ساتھ ہے، میرا رب کا گناہ میرے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے۔ جس وقت مجھے تھپڑ لگ رہے ہیں حالات کے، بیماریوں کے، مشکلات کے، فقر و فاقے کے، کاروبار کے، دشمنوں کے چڑھ دوڑنے کے، یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے پیار ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، شاید لوٹ آئے، شاید اب یہ جھوٹ چھوڑ دیں، شاید یہ بدنگاہی چھوڑ دیں، شاید عیاشی چھوڑ دیں، شاید خرمستیوں سے نکل آئیں، شاید جو حرام کما رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، شاید جو خیانتیں ہو رہی ہیں اس سے باز آ جائیں، جو چوری چکاری ہو رہی ہے اس سے باز آ جائیں، جو زنابکاری کے بازار گرم ہے ہو سکتا ہے اب یہ چھوڑ دیں، جو شراب کی محفلیں لگ رہی ہیں ہو سکتا ہے اس سے باز آ جائیں، جو دوسروں کے لیے دلوں میں کینہ ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی یہ بات آ جائیں، جو دوسروں کے لیے پلاننگ غلط بنا رہے ہیں ہو سکتا باز آ جائیں۔ لعلہم یرجعون، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تھپڑ لگا رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تھپڑ لگا رہا ہے۔ غیروں کو مسلط کیا کیوں؟ ہمیں سدھارنے کے لیے۔ اس مثال دیتے ہیں، چرواہا بکریاں چراتا ہے تو ساتھ میں کتا رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ کتا رکھتا ہے، کیوں؟ تاکہ بکریاں ریوڑ سے ادھر ادھر نہ جائیں، ورنہ بھیڑیا لکڑوں بنا لے گا۔ کتا کیا کرتا ہے؟ ساری بکریوں کو احاطے کے اندر رکھتا ہے، یہاں چلو، اس سے آگے نہیں جاؤ گے، کیوں؟ ادھر بھیڑیے ہیں، تو کتا سب کی رکھوالی کر رہا ہے۔ ہم بھی کیا ہیں؟ ہم بھی بکریوں کی طرح ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیے کتے، کیسے ہیں؟ کتے مسلط کیے کیوں؟ کہ ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، کوئی چوری کی طرف، کوئی زنا کی طرف، کوئی ڈاکے کی طرف، کوئی خیانت کی طرف، کوئی غرض کی طرف، کوئی جھوٹ کی طرف، کوئی نماز چھوڑ رہا، کوئی زکات نہیں دے رہا، کوئی حج نہیں ادا کر رہا، کوئی والدین کا نافرمان، کوئی سود لے رہا، اور کوئی جوا کھیل رہا، کوئی سٹے کے بازار گرم کر رہا، یہ سب کے سب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا تم بغاوت کرو گے، نافرمانی کرو گے، میری حدود سے نکلو گے، جو میں نے احاطہ اسلام کا تمہیں دیا ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرو گے، ٹھیک ہے میں نے کتے مسلط کی، نکلو کیسے نکلو؟ یہ اللہ نے کتے مسلط کیے ہمارے اوپر، کیوں؟ ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے۔ لیکن اس اللہ کا پیار ان حالات میں بھی ہم سے ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ اگر مسلمان پر حالات آ رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمیں بنانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ حالات لا رہا ہے بنانے کے لیے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، یہ مت سمجھو اللہ کی شفقت کم ہو گئی، یہ مت سمجھو اللہ کا پیار کم ہو گیا، نہیں نہیں، اللہ کا پیار کم نہیں ہوا، یہ بھی پیار کا الگ انداز ہے۔ پیار کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پیار بہت ہوتا ہے، بڑا ہو کے جب آنکھیں دکھائے پیار کم نہیں ہوتا، اب پٹائی ہوتی ہے اس کے اندر پیار ہوتا ہے، اس کے اندر پیار ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ 2 گھنٹے کے لیے ماں نہیں چھوڑتی،
اس وقت میں کیا ہے؟ محبت کا جوش ہے. جوان ہو جائے سال بھر کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو کیا ماں کا پیار کم ہو گیا؟ نہیں، کم نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہنڈیا جب شروع میں پکتی ہے تو ڈھکن کو اچھال کے پھینک دیتی ہے. پھینک دیتی کہ نہیں پھینک دیتی؟ ڈھکن اچھال کے پھینک دیا، جوش ہے اس وقت میں. اور جب ہنڈیا پک گئی اب پتہ بھی نہیں چلتا پک رہی ہے. لیکن اس وقت میں جو پھینک رہی ہے آپ اس کو کھانا چاہو تو نہیں کھا سکتے، ذائقہ نہیں ہے. پکنے کے بعد ذائقہ آتا ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، ماں محبت کرتی ہے بچپن میں بھی، وہ جوش ہے محبت کا. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اب ہوش ہے محبت. کیا ہے؟ اب محبت میں ہوش ہے. پیار اب بھی ہے، پیار کم نہیں ہوتا. ذرا سی تکلیف جوان بیٹے کو لگ جائے ماں کی نیند ہو جاتی ہے. میرا اللہ بھی جس طریقے سے بچپن میں پیار کر رہا ہے، اطاعت کر رہے ہیں اس وقت پیار کر رہا ہے، نافرمانی ہم کرتے ہیں اس وقت بھی پیار کم نہیں ہوتا. انداز بدل جاتا ہے. اب ہم اطاعت کر رہے تھے تو نواز رہا تھا، نافرمانی کر رہے ہیں سیدھا کرنے کے لیے تھپڑ لگا رہا ہے، کمچیاں لگا رہا ہے تاکہ کیا ہے سیدھے ہو جائیں، ہم راہ راست پر آ جائیں. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرو، اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرو، اس کو منانے کی کوشش کرو. ہم اس کو منا لیں گے سارے کام بن جائیں گے. آج جو کام بگڑے ہوئے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کو منایا نہیں، اللہ کو راضی نہیں کیا ہے. اور اللہ کی اطاعت سے ہم نے اللہ کی اطاعت سے بغاوت کی ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہے پریشان ہیں. ہماری پریشانیوں کا حل اسباب میں نہیں ہے. یاد رکھنا، پریشانیوں کا حل اسباب میں نہیں ہے. ہمارے پاس اسباب بڑھ جائیں گے پریشانیاں کم ہو جائیں گی. مال زیادہ ہو جائے گا پریشانیاں کم ہو جائیں گی. ہتھیار آ جائیں گے پریشانیاں کم ہو جائیں گی. افراد ہو جائیں گے پریشانیاں کم ہو جائیں گی. ملک ہو جائیں گے پریشانیاں کم ہو جائیں گی. جتھا اور قومیت ہوگی پریشانیاں کم ہو جائیں گی. یکجٹ ہو جائیں گے پریشانیاں کم ہو جائیں گی. ان میں سے کسی چیز سے ہماری پریشانی، حالات کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہمارے حالات کا ایک ہی حل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. خدائی احکامات کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوگا. پھر تھوڑے ہوں گے تو بھی کامیاب، زیادہ ہوں گے تو بھی کامیاب، ہتھیار کے ساتھ ہوں گے تو بھی کامیاب، نہتے ہوں گے پھر بھی ہم کامیاب ہوں گے، میدان جنگ میں ہوں گے تو بھی کامیاب، امن میں ہوں گے تو بھی کامیاب، کروڑوں میں کھیلتے ہوں گے تو بھی کامیاب، اور روزانہ فاقہ ہوگا تو بھی ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. کامیابی کا معیار اسباب میں نہیں ہے، کامیابی کا معیار اطاعت میں ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کیا فرمایا؟ جو یہ چاہتا ہے کہ عزت ملے تو کیا کرے وہ؟ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ. تو اسے چاہیے اللہ کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے سرخرو کر دے گا، اسے کامیاب کر دے گا. تو ہماری کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہے. کافروں کی کامیابی اسباب میں ہو سکتی ہے، افراد میں ہو سکتی ہے، حکومتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والے کی کامیابی اللہ رسول کی اطاعت کے سوا کہیں اور نہیں. کسی اور راستے میں اللہ نے رکھی ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ رکھی ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کس میں کامیابی ہے؟ اطاعت کے اندر رکھی ہے. نافرمانی میں ہمیں کیسے مل رہی ہے؟ کیسے مل سکتی ہے؟ اور پھر ہم میں سے ہر آدمی، بلکہ مسلمان نہیں، دنیا کا ہر انسان سکون کا متلاشی ہے. ہر آدمی چاہتا مجھے سکون ملے. کوئی آدمی دنیا میں آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے میں چاہتا ہوں بے سکون ہوں. دیکھا کہیں آپ نے؟ سنا کہیں آپ نے؟ کوئی آدمی آپ سے کہتا ہوں میں چاہتا ہوں بڑا بے سکون رہنا، سکون سے رہتے ہوئے بڑے دن ہو گئے. ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون ڈھونڈ کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے اسباب میں سکون، چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے.
کوئی سوچتا ہے شاندار مکان ہوگا تو سکون مل جائے گا، کوئی سوچتا ہے بڑی حسینہ ہوگی بیوی تو سکون ملے گا، اس کے پہلو میں سوؤں گا تو مجھے سکون ملے گا، کوئی سوچتا ہے کروڑوں کا بینک بیلنس ہوگا، جی بھر کے جو چاہوں گا اپنی خواہش پوری کروں گا پھر مجھے سکون ملے گا، کوئی شاید سمجھتا ہے سکون مجھے ملے گا فراٹے مارتی ہوئی گاڑی ہوگی شاندار چمچماتی ہوئی تو مجھے سکون ملے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ روزانہ ایک ڈریس بدلو اور پہنو پھر دیکھو مجھے عزت ملے گی سکون ملے گا، اور کوئی سمجھتا ہے نہیں روزانہ جاؤ ٹہلو جا کر کے پہاڑوں میں اور کسی وادی میں جاؤ تو سکون ملے گا۔ یہ سب سوچ رہے ہیں، لیکن یہ جو سب کچھ کر چکے ہیں ذرا ان سے جا کے پوچھنا، جو روزانہ وادیوں میں گھومتے ہیں، روزانہ ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہیں، روزانہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، گاڑیوں میں نہیں ہوائی جہازوں میں گھومتے ہیں، جن کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، روزانہ جو سوٹ بدلتے ہیں اور روزانہ نت نئے کھانے کھاتے ہیں، ذرا تنہائی میں پوچھنا جا کے ہمارے پاس سکون ہے، چین ہے، دل کا تمہیں اطمینان ہے، پوچھنا جا کے تو ان کے آنسو آ جائیں گے، وہ کہیں گے قسم رب کی، قسم پیدا کرنے والے کی سکون نہیں ہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا پر سکون مجھے نہیں ملا، کیوں؟ اللہ نے رکھا ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے ان چیزوں میں سکون، کتنے اسباب آپ کے پاس جمع ہو جائے، سکون اگر ہے تو کہاں اللہ رسول کی اطاعت میں ہے، سکون ہے اگر کہیں تو کہاں اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، یہاں سکون ہے، یہاں تلاش کرو، یہاں سکون ملے گا آپ کو، یہاں سکون ملے گا آپ کو، آپ روکھی روٹی کھاتے ہوں گے تو بھی سکون ملے گا، قیمت ذرا کپڑے پہنے ہوں گے تو بھی آپ کو سکون ملے گا، آپ چھپر میں رہیں گے تو بھی آپ کو سکون ملے گا، اور آپ بیل گاڑی کے سفر یا بغیر جوتے کے ننگے پیر چل رہے ہوں گے تب بھی آپ کو سکون ملے گا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اگر آپ اللہ رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں تو سکون کا سمندر آپ کے پاس ہے، کہیں اور نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے، چاہے کہاں ڈھونڈ لو آپ، چاہے کہاں تلاش کر لو آپ، کتنے لوگوں نے تلاش کیا لیکن آخرکار جھک مار کے یہیں پہ آئے، جھک مار کے یہیں پہ آئے، اور کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ بہت کچھ ان کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ میں کالونی میں رہتا ہوں، ایک صاحب تھے، اب چلے گئے وہ، ایک دن مجھ سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 2 گولیاں کھاتا ہوں نیند کی، اتنی نیند کی 2 گولیاں کھاتا ہوں تو مشکل سے 3 گھنٹے نیند آتی ہے، 2 گولیاں کھانے کے بعد 3 گھنٹے نیند آتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ، جب چاہو سلا دو، جب چاہو کیا کرو، ہمارا تو حال اللہ کا شکر ہے 5 منٹ میں سے 3 منٹ سو لیتا ہوں، 5 منٹ میں سے 3 منٹ سو لیتا ہوں، کبھی سوچنا نہیں پڑتا کہ نیند آئے گی، ادھر سر رکھا ادھر نیند آ، بھائی سوچے وہ جس کو سوچنا صبح یہ کرنا، شام کو یہ کرنا، اتنا لانا، اتنا بینک، اتنا بیلنس، اتنا بچہ، اتنا خرچ کیا، جب اپنے پاس کے لنگ کے زیر لنگ کے بالا نہ میں دودھ نہ میں کالا، تھائی نہ اپنے پاس پلے تو غم کس چیز کا، فکر تو اسے ہو جس کے پاس ہو اور کم ہونے کا خطرہ ہو یا بڑھانے کا اسے کیا ہو، ملال ہو کہ کس طریقے سے بڑھ جائے، اسے فکر ہوگی، اسے فکر ہوگی۔ اس لیے سکون اگر چاہتے ہو، چین اگر چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے لو لگاؤ، آپ کو سکون ملے گا۔ بغاوت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی چھوڑ دو، ایک وہ بندہ لاؤ جو اپنی تمام تر خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرنے والا ہو، حرام طریقے سے اپنی خواہشات پورا کرتا ہو، اور ایک وہ بندہ لاؤ جو حلال طریقے سے اللہ کا حکم پورا کر کے حلال کماتا ہو اور اللہ کو یاد کرتا ہو، دونوں کی زندگی میں آسمان و زمین کا فرق آپ کو محسوس ہوگا، آسمان و زمین کا فرق محسوس ہوگا۔ جو حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اجنبی سا خوف اس کے دل کے اندر ہوگا، وہ ڈر رہا ہوگا، وحشت ہوگی، ویرانیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی، وہ عجیب قسم کی بے چینی محسوس کر رہا ہوگا، اور جو حلال طریقے سے اپنی ضرورتیں پورا کرے، اللہ کو یاد کرے، خدا کے فرائض کو ادا کرے، نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہو، اس کے دل میں بھی سکون، چہرے پر بھی سکون، طمانینت اور اطمینان آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے، حشاش بشاش رہے گا، کوئی ملال چہرے پہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ان لوگوں سے جا کے آپ ملو جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے، انجام کیا ہوا، اور ان سے بھی ملو جنہوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر کے شریعت پر عمل کیا ہے، اللہ نے ان کو کتنا سکون دیا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو جہنم نہ بناؤ، نافرمان کی زندگی جہنم ہے، یاد رکھو،
نافرمان کی زندگی جہنم ہے، جہنم، اور فرما بردار کی زندگی دنیا میں جنت ہے۔ اسی لیے کہا ہے، قرآن کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ دو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ ایک تفسیر یہ ہے جو فرما بردار خوف کرنے والا اللہ سے ایک جنت دنیا میں سکون کی، اور ایک جنت ملے گی مرنے کے بعد، وہ جنت جو اللہ نے تیار کی ہے، جو سکون سے رہ رہا دنیا ہی اس کی کیا ہے جنت، اطاعت کی زندگی گزار رہا ہے دنیا ہی اس کی جنت ہے۔ اور پھر جو نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے، میں نے کہا کہ دنیا میں اللہ تھپڑ لگاتا ہے اور تھپڑوں سے باز نہیں آتا ہے، تو پھر اکٹھے ہی تھپڑ پڑتا ہے، کامی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ کامی ہو جاتا ہے کہ زیادہ بغاوت، زیادہ نافرمانی، اور تل جائے کہ مجھے تو کیا ہے اپنی تمام خواہشات پوری کرنا ہے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، مگر میرے دل کے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ دنیا میں کسی کی خواہش جو چاہا وہ ہو جائے، پوری ہوئی نہیں تو ہماری آپ کے کیا پوری ہوگی؟ فرعون کی پوری نہ ہو سکی، قارون کی پوری نہ ہو سکی، بڑے بڑے حکمرانوں کی پوری نہ ہو سکی، ہم چپڈی کے شوربا کس کھیت کے بدلے ہیں کہ ہماری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، ہماری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے حرام میں نہ پڑو، اپنے آپ کو حرام میں نہ ڈالو، دھوکے میں دھوکہ مت دو کسی کو، خیانت مت کرو، بغاوت مت کرو، حرام طریقے سے نہ کماؤ، حلال تھوڑا جو سکون دے وہ اچھا ہے اس حرام سے جو بے سکون جو ہمیں بے سکون کر رہا ہو۔ تو اس لیے طے کر کے اٹھو کہ ہمیں اللہ کے حکم پورا کرنا ہے، حرام نہیں کمانا ہے، حرام کے دروازوں کو بند کر دو، حلال کے دروازوں کو کھول دو، مقدر کی روزی پہ راضی رہو۔ جو میرا مقدر ہے دنیا کی کوئی طاقت وہ چھین نہیں سکتی، اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت میرے دامن میں ڈال نہیں سکتی۔ اس پہ راضی ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے میں زیادہ محنت کروں دوسرے کا مقدر اللہ مجھے دے دے گا، یا محنت نہ کروں تو میرا مقدر اٹھا کے دوسرے کو ڈال دے گا؟ نہیں، جو میرے مقدر کا ہے مل کے رہے گا۔ میں کیوں حرام کی طرف جاؤں؟ میں کیوں خدا کی نافرمانی کروں؟ میرا مقدر میرے پاس چل کر کے آئے گا، کہیں نہیں جا سکتا۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، جس وقت 4 مہینے کا تھا، روح ڈالی جا رہی تھی، اس وقت اللہ نے میرا مقدر لکھ دیا تھا، اتنی روزی اس کی ہوگی، اتنی سانسیں اس کی ہوں گی، یہ سعید ہوگا، یہ شقی ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا تھا موت کب آئے گی، لکھ دیا تھا۔ میں کیوں پریشان ہوں روزی کے سلسلے میں کیوں پریشان ہوں؟ ہم کیا سوچتے ہیں جناب بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو 2 ہی روٹی کھاتے ہیں، لیکن بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بچوں کو دیکھنے کے لیے ہم جہنم میں جلے جایا کرتے ہیں۔ بچوں کا مقدر ان کے ساتھ ہے، ہم اگر نبی چھوڑ کے جائیں گے اللہ بھوکے نہیں مرنے دے گا۔ کوئی ماں باپ کسی بھی اولاد کا مقدر نہیں بناتے، ہر اولاد کا مقدر اللہ ہی بناتا ہے، ہر بچے کا مقدر اللہ ہی بھیجتا ہے، ماں باپ نہیں بھیجا کرتے۔ تو اس لیے اولاد کی روزی کے سلسلے میں پریشان نہ رہو، حلال طریقے سے آپ کماؤ اور اولاد کو کھلاؤ۔ اگر فاقہ ہو جائے تو مت گھبراؤ، فاقہ ہو رہا ہے، فاقہ ہونا برا نہیں، میرے نبی کو فاقے ہوئے ہیں، فاقہ ہوتا ہے خوش ہو جاؤ۔ آج اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو، کیا ہو گئی؟ نبی کی سنت زندہ ہو گئی۔ جتنا فاقے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، شیخ رضوی رحمۃ اللہ نے لکھا کیا، جتنا بندہ فاقے سے ڈرتا ہے اگر اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو ولی بن جائے۔ جتنا فاقے سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو کیا بن جائیں گے؟ ہم ولی بن جائیں گے۔ اللہ کا خوف نہیں، فاقے کا خوف ہمیں دانگیر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کو فاقے ہوئے، اور ایک فاقے نہیں، دنیا میں اتنے فاقے تو کسی کو بھی نہیں ہوئے جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مہینے مسلسل فاقے۔ تو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اور ہم کمزور بندے ہیں، اللہ ایسا حال نہیں لائے گا کہ ہمیں فاقے ہو جائے۔ وہ صحابہ تھے بڑے ضرب والے، بڑے دل و گردے والے، انہوں نے برداشت کیے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہمارے اوپر اللہ وہ حال لائے گا ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو برداشت نہ کر سکے۔ ہمارے اوپر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں جائے گا جو ہم برداشت نہ کر سکے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ طے کر کے جاؤ کہ آج سے ہمیں حرام نہیں کھانا،
آپ سوچ رہے ہو ہم کون سا حرام کماتے ہیں، ہم بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن ہے ایسا ہے، ہمارا دل لپکتا ہے، ہماری طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ڈنڈی مار لیتے ہیں، کبھی کبھی حرام لے آتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حرام کے لقمے کو ایسے ہی سمجھ جیسے کہ پیخانہ، حرام کے لقمے کو ایسے ہی سمجھو جیسے خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت ہم چھونا گوارا نہیں کرتے تو حرام کا پیسہ چھونا کیسے گوارا کر لیتے؟ دونوں برابر ہیں، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ جیسے حرام کما کر لائے وہ بھی خنزیر کا گوشت ہے، جس طریقے سے خنزیر کا گوشت نہ دیکھنا گوارا ہے، نہ چھونا گوارا ہے، نہ کھانا گوارا ہے، تو حرام کمانا کیوں گوارا ہوگا؟ حرام تو حرام ہے، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، حرام کمانے سے بھی اور حرام اعمال کرنے سے بھی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر ان سے بچانے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ اور ایک بات میں خاص طور سے کہتا ہوں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ اشاروں سے، نہ غیبت کر کے کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان ہے کون؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی۔ آج ہماری زبانیں قینچی کی طرح چلتی ہیں، دوسروں کی عزت پر وہ حملہ ہوتا ہے کہ عزت باٹ لگا دی جاتی ہے، تار تار اس کی عزت کر دی جاتی ہے، اور جب اس کے سامنے بولتے ہیں تو ایسی زبان چلتی ہے کہ اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں طاقت ہے، قوت ہے، زبان ہے، جس کا چاہے سینہ چھلنی کر دیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے، کوئی ہوگا جو ہمارے سینے کو چھلنی کرے گا، اللہ مسلط کرے گا ہمارے اوپر۔ اس لیے کسی کو بھی اذیت نہ دو، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دو، پھول بن کر زندگی گزارو، کانٹا بن کر نہیں۔ پھول کا گلدستہ بنو، جدھر جاؤ خوشبوئیں پھیلاتے جاؤ، نہیں کہ جدھر جاؤ کانٹے چبھاتے ہوئے چلے جاؤ۔ کانٹے چبھانا یہ کوئی شرافت نہیں، انسانیت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی سلیقہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو راحت ملے، سکون ملے، چین ملے، ہم جدھر جائیں لوگ خوش ہو جائیں، بڑا شریف آدمی، بڑا نیک آدمی۔ دعا لینے والے بنو، گالی اور بددعا لینے والے نہ بنو۔ یہ جو بھی دیکھے بڑا کمینہ آدمی ہے، بڑے حرام خور آدمی ہے، بہت ہی نالائق آدمی ہے، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے، خود بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس لیے نہ ایسی زبان استعمال کرو، نہ ایسے کام کرو کہ کسی کو ہماری ذات سے کیا ہو؟ تکلیف۔ کرو گے بھائی؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اور اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ رات میں بجنور تھا، میں نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا، آپ سے بھی عہد لیتا ہوں۔ آج یہاں سے آپ دل میں یہ بات طے کر کے جاؤ کہ جن لوگوں کا میرے اوپر حق بنتا ہے، گالی دی، برا کہا، میں سب کو معاف کرتے ہو معاف؟ میں اللہ سے معافی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے میں نہیں چاہتا اللہ مجھے معاف کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ مجھے کیا کرے؟ معاف کرے۔ جب ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ بھی تو چاہتا ہے میرے بندے بندوں کو معاف کرے۔ ہم بندوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو جن کے بھی حقوق آپ کے اوپر بنتے ہیں ان کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کرو، اور اس معاف کرنے پر اور جھگڑے ہیں ان کو ختم کرو۔ کیا ملے گا اس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک المراد وهو محق ضله في وسط الجنہ، کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، فرمایا بیچ جنت میں اس کے لیے محل کی ذمہ داری نہ لے سکتا۔ بھائی جنت میں محل کون لینا چاہتا ہے؟ بولو بھائی ہاتھ اٹھاؤ، کون کون جنت میں محل لگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہمیں نہیں چاہیے۔ بھائی سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہاں سب چاہتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر